اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کا۔ جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہو سکتا ہے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹی ہاک ہر قسم کی رنگ کا سرخ، سیاہ اور سفید زمین سے جمع کرا کر لیا، اور حکم الہی سے درمیان مکہ اور طائف کی رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا، اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا گیا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنے، آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح اللطیف نے خاک و کثیب میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ لیکن حکم الہی بجا لاتے ہوئے جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے، کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا اور کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس مجسمے کو جنت میں قائم رکھا، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اس میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے کو حکم ہوا کہ پھر سجدہ تعظیم کر دینا۔ سب فرشتے اس پتلے کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس مجسمے میں داخل ہو۔ روح سے مجسمے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، لیکن حکم الہی بجا لاتے ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک سے اس مجسمے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی روح اندر داخل ہونا شروع ہوا تو اس کا رنگ بدل جاتا، اور جیسے ہی سینے مبارک تک پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، اور اسی اثنا میں وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کان الانسان عجولا، ترجمہ یعنی کہ انسان جلد باز ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چیخا تو الہام الہی سے الحمدللہ فرمایا، اور فرشتے یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم کے لیے گر پڑے، سوائے ابلیس کے کہ وہ تکبر کرتے رہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنی بارگاہ سے ابلیس کو نکال دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خواب نے غلبہ کیا۔ اس وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلے سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو خوش ہوا، اور ان سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں تیری بدن کا جز ہوں، حق تعالیٰ نے مجھے تیری پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور پھر ان کی گئی بھول کی وجہ سے ان کو زمین پر بیچ دیا گیا، اور یہ حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں صرف وہی بندہ آئے گا جو یہ ثابت کرے گا کہ وہ ہمارا فرمان بردار بندہ ہے۔ تو یہی انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ لکھتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر آئی تو 200 سال ایک دوسرے سے جدا رہے، اور پھر اس بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتے رہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ میں انہیں جبل عرفات پر چھوڑ آئے، اور وہ ساتھ رہنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک گھر کی تعمیر کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام اور جبرائیل نے مل کر ایک گھر کا بنیاد رکھا، جو آج بھی خانہ کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ میں اللہ کا عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال کی تھی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال کی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے والے ان کی اولاد کی عمریں اور ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کا عمر 60 سال تک دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے
کہ اے خدا میرے عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے، تو آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کی گئی، حابیل اور قابیل، لیکن شیطانی وسوسے اور نفرت کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروایا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا معنی ہے اللہ کا عطا کیا تحفہ۔ اور یوں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نسل زمین پر پھیلا دیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میرا دل جنت کا پھل کھانے کو ہو رہا ہے۔ تو ان کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈتے رہے تو ان کی ملاقات 2 فرشتوں سے ہوئی۔ انہوں نے فرشتوں کو فرمایا کہ ہم اپنے والد کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے ان سے فرمایا کہ تمہارا ابا اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے تمام فرزند دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے ہی میں موت کا فرشتہ آ پہنچا، اور جیسے ہی بی بی ہوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی ہوا سے فرمایا کہ مجھ سے دور رہو، ایک مرتبہ پہلے بھی جنت سے نکالا گیا ہوں، آج تو اللہ اور ان کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ بنو۔ اور پھر فرشتہ موت سے مخاطب ہو کر حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، آیا تم بھول سے آئی ہو؟ میں نے تو جنت میں اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، اب تو میری عمر 960 سال کی ہے۔ بس ملک الموت فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ملے ہیں۔ آپ کی وہ دعا قبول ہوئی ہے جو آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں کی تھی۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تو آپ علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا اور پھر جنت کی خوشبو لگائی گئی، اور آپ علیہ السلام کے نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی، اور زمین کو کھود کر آپ علیہ السلام کو تدفین کیا گیا، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آپ علیہ السلام کے قبر مبارک کی جگہ کو لے کر اختلافات ہے۔ کچھ محرقین کے نزدیک آپ علیہ السلام کا قبر مبارک سری لنکا میں ہے، کچھ محرقین کہتے ہیں کہ آپ کا قبر مبارک عراق میں ہے، کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، اور کچھ کے نزدیک مسجد شریف کے صحن یا اندر۔ اب بھی لوگ ان کی قبر کے لیے آتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کیجیے۔